اللہ اپنے انبیاء اور نیک لوگوں سے ایک سوال کرے گا، اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ، کہ یہ جو مشرک کھڑے ہیں ان کے بارے میں کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے ان بندوں کو؟ عبادی جہاں مشرکین کے لیے میرے بندوں کو، بندے میرے تھے۔ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یا خود یہ گمراہ ہوئے تھے؟ یہ پٹی تم نے پڑھائی تھی کہ حاجات میں ہمیں پکارو، مشکلات میں یا علی کے نعرے لگاؤ، حاجتوں میں یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاؤ۔ یہ پٹیاں تم نے پڑھائی تھی کہ ہماری قبروں پہ آنا، ہم دیکھیں گے اور سنیں گے اور تمہارے لیے سفارشیں کریں گے۔ اَأَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، یہ سوال ہوگا نیک لوگوں سے، مقربین سے، کہ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں مشرک بنے، تمہاری قبریں پوجی، تمہارے بکرے چھترے نظر نیاز۔ اور جب بھی یہ اٹھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ میں لاج پالاں دے لڑ لگی جا، ہاں میرے تو غم پرے رہندے، میں غوث اعظم دا مگتا، میرے پلڑے بھرے رہندے۔ بتا عبد القادر تو نے کہا تھا، بتا میرے عیسیٰ پیغمبر تو نے کہا تھا، بتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے ذمہ لگا رہے ہیں، آپ نے کوئی ان کو بات کی تھی؟ اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا بأہل القبور، یہ آپ نے، وہ کہیں گے کہ یا اللہ ہم کیسے کہہ سکتی ہیں سبحانک، سبحانکا تیری ذات شریکوں سے پاک، ہم نے انہیں نہیں کہا اور ہم نے کبھی بھی یہ دعوت نہیں دی کہ ہمیں پکارو حاجت روا مشکل کشا سمجھ کے، بلکہ متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، اللہ تو ہی یہ ہمیں پکارتے تھے، کام تو کر دیتا تھا، متعتہم پکارتے ہمیں تھے، ہمارے نام کی نظریں نیازیں دیتے تھے۔ کوئی گنگا کو پکار رہا تھا، کوئی ننگا کو پکار رہا تھا، کوئی بزرگوں کو پکار رہا تھا، پکارتے ہمیں تھے، کام تو کر دیتا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ ہم مشکل کشا ہیں اور انہوں نے یہی روٹین رکھی، میں فلانی قبر پہ گیا میرا کام ہو گیا، میں نے غازی عباس کے نام کے منت منوتی مانی میرا کام ہو گیا، میں نے حضرت علی کو پکارا میرا کام ہو گیا، میں روضہ اقدس پہ گیا وہاں پر رسول اللہ کو پکارا صلی اللہ علیہ وسلم میرا کام ہو گیا۔ متعتہم وآباءہم، ان کے بھی کام تو کرتا رہا، ان کے بزرگوں کے بھی کام تو کرتا رہا، حتی نسوا الذکر، حتیٰ کہ یہ تیری توحید کا مسئلہ ہی بھول گئے۔ انہوں نے سمجھا سب کچھ ہوتے ہی جائے، تو وہاں پر کیا فرمایا؟ عبادی، مشرکین کو بھی فرمایا عبادی، اس لحاظ سے کہ مشرک بھی ہو تو بندہ کس کا ہے؟ فرمایا یا عبادی، اور کون بندے؟ الذین اسرفوا علی انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اسراف کیا، گناہ کیے، علی انفسہم میں اللہ فرماتے ہیں دوسری امید دلائی کہ گناہگار بندہ میرا نقصان نہیں کرتا، اپنا نقصان کرتا ہے۔ کوئی بھی گناہگار ہو، جو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اللہ کون ہے؟
ان اللہ هو الغنی، اللہ وہ ذات ہے جو بالکل بے پرواہ ہے، جس کو کسی کی کوئی ضرورت بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آدم کی اولاد لو ان اولکم وآخرکم ورتبکم ویابسکم، اگر تمہارے سارے اول والے بھی، پچھلے بھی، اگلے بھی اور خشک تر سارے جمع ہو جائیں اور سب کے سب اتنے گناہوں میں لگ جائیں کہ اشقا وہ سارے ابلیس کے برابر گناہگار ہو جائیں، سب سے زیادہ بدکار ہو جائیں، ما نقصا، فرمایا میری بادشاہی میں مچھر کے پر جتنا بھی نقصان نہیں۔ ساری کائنات گناہ کرے، سارے اول آخر مل کے گناہ کریں، فرمایا مجھے کوئی نقصان نہیں، کیونکہ میں کون ہوں؟ الغنی، میں غنی ذات ہوں۔ اور فرمایا اگر تمہارے اول آخر سارے جمع ہو جائیں اور اتقاکم، سب سے متقی آدمی کی طرح سارے ہی نیک بن جائے، گناہ دنیا سے مٹ جائے، کوئی گناہگار نہ رہے، ما زادہ، فرمایا میری بادشاہی میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ الا انفسہم، گناہگار گناہ کرتا ہے، اپنا نقصان کرتا ہے، نیک نیکی کرتا ہے تو اپنا بھلا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت وہ نیکیوں سے بھی غنی ہے، گناہوں سے بھی غنی ہے، اس لیے فرمایا کہ جتنا بڑا گناہگار ہے اس نے میرا تو کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا نقصان کیا ہے، اس لیے مجھ سے نا امید نہ ہونا، مجھ سے بد ظن نہ ہونا۔ پہلی وجہ بتائی، جتنا گناہگار اور جتنا سیاکار ہے، عبادی ہے تو میرا بندہ، میں نے اسے بنایا ہے، میں نے اسے پیدا کیا ہے، میں نے اسے انسان بنایا ہے، عبادی۔ دوسرا جو کچھ کر رہا ہے وہ میرا نقصان نہیں ہوا، نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمتی کی جگہ من رحمت اللہ، کبھی مایوس نہ ہونا، آس نہ توڑنا، کس سے؟ من رحمت اللہ۔ علماء جانتے ہیں جہاں رحمتی تھا میری رحمت سے، لیکن رحمت اللہ ذکر کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ رحمت اللہ، یہ رحمت ہے کس کی؟ یہ اس ذات کی رحمت ہے جس کا نام اللہ ہے، اور یہ اللہ اس کا اسم اعظم ہے، یہ اللہ اس کا وہ نام ہے، یہ علم ذاتی ہے، باقی ساری صفاتیں اور لفظ اللہ وہ سب صفات سے موصوف ہوتا ہے، اس لیے سارے کمالات اس لفظ اللہ کے اندر موجود ہیں۔ من رحمت اللہ، انہو نہیں ذکر کیا، انہو یغفر الذنوب نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ معاف کرتا ہے، یغفرو کس چیز کو معاف کرتا ہے؟ الذنوب جميعا، سارے گناہوں کو، الذنوب جہاں پر بھی جمع معرب باللام، سب کو شامل، جمیعاً تاکید ذکر کی، سب گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو، جمیعاً، کیوں سب کو معاف کیوں کرتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ اس کی شان ہے، انہو هو الغفور الرحیم،
یہ اس کی شان یہ ہے انہو، اس کی صفت یہ ہے انہو هو الغفور الرحیم، وہ بہت معاف کرنے والا، رحیم بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اب ذرا ایک ایک بات دیکھتے ہو، فرمایا گناہگار بندہ ہے تو میرا بندہ، اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ گناہگار بندہ گناہ کر کے میرا نقصان نہیں کیا، تو نے اپنا نقصان کیا ہے، اس لیے مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ اور فرمایا گناہگار بندہ میں اللہ کی رحمت سے لا تقنطو، یہ کوئی دنیا کے دربار نہیں ہے، یہ اللہ کا دربار ہے۔ ہر ایک سے مایوس ہو جانا، مجھ سے مایوس نہ ہونا۔ رحمت اللہ، کیوں کہ یہ کوئی دنیا کے بادشاہوں کی بات نہیں ہے۔ دنیا میں استاد ناراض ہو جائے راضی کرنا مشکل ہے، مولوی ناراض ہو جائے تو بالکل ناممکن ہے، ملا ناراض ہو گیا راضی نہیں ہوتا، باپ ناراض ہو جائے اس کو بھی راضی کرنا مشکل ہے، اماں ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، بیوی ناراض ہو جائے، بڑی مشکل ہے، ہاں راضی کرنا مشکل ہے، دنیا کو راضی کرنا مشکل ہے۔ فرمایا آنا میں کون ہوں، ان اللہ، یہ اللہ میرا نام اللہ ہے، اور میں معاف بھی کیسے کرتا ہوں، الغفور میں بہت معاف کرتا ہوں، اور کیسے کرتا ہوں، الرحیم معاف کر کے کبھی تانے نہیں دیا، معاف کر کے کبھی گناہگار کو تانا بھی نہیں دیا کہ یہ تو نے گناہ کیوں کیا۔